اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔
بڑا اجر ملتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کے بارے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ہمارے دوست شاعر محمد یاسین اجمل نے بہت اچھا ایک شعر کہا تھا کہ جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی، اور ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے۔ باب الحوائج، جن کا لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی سخاوت، جن کی علم کی بلندی کے کون معترف تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے اس امت کے امام اعظم کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے اماموں کی احترام سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ امام صاحب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا تو بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ امام صاحب نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ بچے کے آگے سے نمازی گزر رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو امام جعفر صادق نے بلایا اور کہا کہ کاظم، یہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، اللہ کریم فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے قریب ہوں، میرے اور اللہ کے درمیان تو کوئی آدمی گزر نہیں سکا۔ تو یہ جواب سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے اس دور کے بڑے بڑے ظالم جو بادشاہ اور خلفاء تھے، ان کی جو تشدد تھا، جو ان کی سختیاں تھیں، وہ دین حق کے لیے برداشت کی، اور پھر آپ کی جو شہادت ہے وہ بھی جیل کے اندر، قید خانہ کے اندر ہوئی۔ لیکن ان کا حلم جو ہے وہ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ان کے خادم آئے، ان کے عقیدت مند آئے، انہوں نے کہا اجازت دیں تو جا کے اس کی طبیعت صاف کریں، اس کی پٹائی ہم کر دیں۔ وہ امام وقت کی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، تم رہنے دو، میں خود جاتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے تو وہ اپنے باغ میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کو جا کے آپ نے کچھ تحائف پیش کیے اور بڑی محبت سے اس سے ملے، تو وہ آدمی بڑا معذرت خواہ ہوا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں، تمہارا طریقہ اچھا تھا یا میرا طریقہ اچھا ہے؟ کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، مجھے اپنے جد امجد کا واقعہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دشمن کو احسان کے ساتھ فتح کرو، یہ فتح تلوار کی فتح سے زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ حلم اہل بیت اطہار کا خاص وظیفہ، اور یہ انہی کو زیبا ہے۔ ہم تو جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑی مشکل یہ کام نظر آتا ہے، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہی قول ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو لئیم سے نیکی کرے گا وہ اور سرکش ہو جائے گا، اور اگر کریم سے نیکی کرے گا وہ اور جھک جائے گا۔ تو ہمیں تو بہت عجیب و غریب تجربات زندگی میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو علم اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمتوں اور رفتوں کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سعادات خان سے تعلق جناب پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ آپ ایک معروف یونیورسٹی کے سینئر استاد، اور ان کے ساتھ ملک پاکستان کی روحانی شخصیت اور علمی شخصیت جناب پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں عشق رسول میں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب کر پڑھنے والے نوجوان صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر صاحب منقبت بارگاہ امام میں پیش فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ جی سیدی، کرامات تو ان کے لیے کیا ہے، کھلونے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ان کی عظیم شخصیت کے بارے میں جو تعارف کروایا، وہ حقیقتاً ایک اتنی بڑی شخصیت کا تعارف ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے لیے ایک فکری اور عملی معمار تھے۔ سبحان اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار، شخصیت، ان کی صفات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ ان کا ذکر عبادت ہے۔ یہ شخصی طور پہ کسی شخصیت کو اپنے پہ طاری کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی محبت اور جن پر ایمان ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے روشن مینار۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر وہ روشنی پیدا ہو کہ جس روشنی سے انسان اللہ تعالیٰ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرتا ہے۔ یعنی یہ باطن کی کردار کی تعمیر ہے۔ دوسرے ان کے بارے میں جو بہت سارے واقعات اور ان کی زندگی کے استقامت کے معاملات اور ان کی ذات سے وابستہ کرامات کا ذکر ہے تو وہ دراصل اپنی شخصیت کو اور اپنی شخصیت کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بات بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سال بھر میں بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں صالحین کا، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں ان کی اتباع میں، اور اپنے ظاہر کی صفات کو اتنا زیادہ روشن کر لیں کہ ہم انسانی معاشرے اور اسلامی معاشرے کے ایسے فرد نظر آئیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ خواہش کریں کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ کشتی نوح کے ملاح ہیں اور وہ جو مثال دی تھی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر سے جو روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جو سیدنا علی المرتضیٰ کا خون جن کے وجود میں ہو پھر ان کا ذکر کرنا بھی تو عبادت ہی بن جائے گا۔ یہ میں اجتہاد کر رہا ہوں۔ یقینی طور پہ یہ تو حدیث شریف ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ بڑی واضح بات ہے۔ اور کسی نیک شخص کو دیکھنا یقینی طور پہ عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، یہ تو پھر حج کا ثواب، ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو یہ تو وہ صالحین ہیں کہ جن کو اللہ نے اس لیے چنا ہے کہ انسانیت کے لیے یہ ایک روشن کردار بنے، اس لیے انہیں سفینہ نوح کہا گیا۔ جی صاحب، سیدنا امام موسیٰ کاظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تعارف پورا نہیں کروایا۔ جی آپ نے جتنا کہا بہت خوب کہا جی، اور انٹرو بہت زبردست دیا۔ میں اس انٹرو کو یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت پیر نصیر علیہ رحمت کے ایک شعر سے: آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، واہ واہ واہ، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 7ویں امام ہیں، اور لقب موسیٰ، آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے، اور لقب کاظم اور باب الحوائج، امین، صابر، سب سے زیادہ مشہور لقب آپ کا کاظم ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت استعارہ موجود ہے کہ ہم آپ کے والد گرامی کی عظمت کو دیکھیں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے وصال سے جو مسند امامت خالی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ حالانکہ ان کے بڑے بھائی بھی تھے، ان سے بڑے بھائی بھی تھے، لیکن وہ یہ مسئلہ ایک دفعہ پیش بھی ہوا۔ ایک عقیدت مند نے آپ سے، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے چند بیٹوں میں سے کون سا بیٹا ہے جو آپ کے بعد امام ہوگا؟ تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ دیر یہاں بیٹھو، اور میرے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بار بار، ذرا ان کے معمولات کو دیکھو، تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے امامت کس کے حصے میں ہے۔ تو آپ کچھ دیر کے بعد باقی شہزادے بھی آئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں بکری کا بچہ ہے، اور اس کی رسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں اپنے پروردگار کو سجدہ کر، اپنے پروردگار کو سجدہ کر۔ جب آپ فرماتے ہیں تو وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ زمین پر اپنا یوں ماتھا جو ہے وہ ٹیک دیتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے اس عقیدت مند نے کہا مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم ہستی جن کی علمی وجاہت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، اس کا پورا زمانہ شاہد ہے، پرورش جن کی پرورش امام جعفر صادق کی گود میں ہوئی، جہاں امام اعظم حنیفہ کہیں کہ اگر 2 برس میں ان کی خدمت میں نہ رہتا، لولا السنتان لہلک النعمان، اور 20 سال یہ اپنے والد کی خدمت میں رہے، اور اس دوران بڑے بڑے ائمہ دین کے بطور شاگرد
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور سوال و جواب کی نشست میں یہ موجود ہوا کرتے تھے. جی یعنی بحر علوم جو تھے اس میں غوطے لگائے. جی بے شک. اور 7 صفر المظفر جو آج کی تاریخ ہے یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے. 128 ہجری مقام ابوا پر آپ کی ولادت بسعادت ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم کو اللہ رب العزت نے جتنی عظمتیں جتنی شانیں عطا فرمائی تھیں ان میں سے سب سے زیادہ آپ کی پروردگار عالم کے ساتھ ہر امام کی عبادت کا ایک انداز خاص ہے اپنے پاک پروردگار کے ساتھ. لیکن آپ کی عبادت کو تمام آپ کے تذکرہ نگاروں نے بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ آپ کی راتیں عبادت الہی میں اور قیام اس میں گزرتی تھیں اور دن آپ کا صدقہ اور خیرات میں گزرتا تھا. پورا دن. شاہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو امام جعفر صادق نے بہت زیادہ خوشی منائی. تو یہ جو ولادت پہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو سیدنا عبد المطلب جو ہیں وہ اتنی خوشی کرتے ہیں, سارے مکہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں. اور یہ بعض شک پڑتا ہے بعض لوگوں کو کہ شاید یہ جائز نہیں ہے یہ معاملات یا شرک ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کا ایک اپنا معاملہ ہے لیکن فطرت کے مطابق سوچا جائے. وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اگر ان کے ہاں بہت عرصے بعد بیٹا پیدا ہو تو بتائیں وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک بہت فطری بات ہے, اس میں کوئی علمی الجھاؤ نہیں ہے. اچھا, بہت اچھا جواب دیا. ٹھیک ہے جی. امام موسیٰ کاظم. اچھا کاظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصہ کو پی جانے والا. جی قظمت غیظی کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. ایک یہ روایت ہے کہ ان کے بارے میں تو خیر مستقل یہ تھا کہ جبر و تشدد کے حالات میں خاص طور پہ اس وقت بہت دیر تک یہ جاری رہا سلسلہ کہ اہل بیت کرام کو اور ان کے بزرگوں کو برسر ممبر جو ہے وہ تبرہ کیا جاتا, سب و شتم کیا جاتا تھا. اور پھر ایک باقاعدہ سے عوام میں خواص میں گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ جو اہل بیت کرام کا ذکر کرتے ہوئے نہایت غیر محتاط زبان استعمال کرتا تھا. تو سیدنا امام کاظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بہت مشہور تھا کہ آپ بہت حوصلے سے کام لیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کا ایک بہت بڑا مخالف تھا کہ جس نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی, بہت کچھ کیا, اور جیسے آپ نے بیان کیا آپ اس کے کھیت میں تشریف لے گئے تھے تو اس نے یہ کہا تھا خبردار میرے کھیت کو اپنے پاؤں سے ناپاک نہ کیجیے گا. اتنی بڑی بات, لیکن آپ نے نہایت تحمل سے اس کی بات سنی, اس کے قریب گئے, اس کی غربت کا اندازہ کیا, اس کی محنت پہ کہا کہ تیری فصل کتنے کی ہوتی ہے, اس نے پورا اپنا حساب بتایا, اس سے کہیں زیادہ اسے عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اصل میں تو غریب ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے. غائی صاحب آج کے حالات بھی دیکھ لیں. آج کے حالات تو یہ ہیں, یہاں تو لوگ اپنے محسنوں پر ظلم کرتے ہیں. سرے راہ اگنے والے ہر شجر کو سوچنا ہوگا. یہاں تو مملکت خدا داد پاکستان نے اتنی عزتیں دی لوگوں کو, اتنے بڑے بڑے عہدے دیے, پاکستان کو ہی گالی دیتے ہیں, پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف جا کے باہر کے ملکوں میں تقریریں کرتے ہیں. اچھا یہ تحمل صرف اپنی ذات تک نہیں, عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص کی یہ جو صفت ہے یہ اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ اکابر علماء اور وہ صلحاء کہ جنہیں عالم باطن میں منتخب کر لیا گیا ہے اور ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ان کا کردار پوری امت کی تربیت کے لیے ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں میں جو لنگر کا سسٹم ہے یہ از خود نہیں شروع ہوا بلکہ ائمہ اہل بیت کے دور میں باقاعدہ سے پرتنظیم یہ نظم تھا کہ جہاں اہل بیت کے ہاں لنگر ہوا کرتا تھا. ایک موقع پر سیدنا امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ اپنے باغ میں تشریف لے گئے, اور آپ کی جو جائیداد ہوا کرتی وہ بھی اگرچہ وقف نہیں ہوتی تھی لیکن عملی طور پہ وہ وقف کا ہی کردار ادا کرتی تھی کہ اپنے لیے بہت تھوڑا سا استعمال کرنا, باقی عوام الناس کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. تو یہ اسلامی معاشرے کی وہ تربیت کہ جو نبوی انداز میں عام انسانوں کی جاتی ہے یہ اس کے علمبردار تھے. اچھا پیر صاحب میں یہ بات میں کرتا ہوں, ایک وہ فرمائیں وہ کیا ہوا کہ جیل میں تھے اور دوانکی نے ان کو یا کسی اور نے جیل میں دے دیا, قید خانہ میں تھے اور سیدنا علی المرتضیٰ نے ڈانٹا, وہ کیا تھا؟ جی جس وقت آپ کو متعدد مرتبہ قید خانہ میں رکھا گیا ہے جس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا
کہ آپ کو طویل عرصہ جب قید میں گزر گیا تو اس کو بعد مطلق العنان بادشاہ کو اس وقت حضرت مولا علی مرتضیٰ کا جو ہے زیارت ہوئی، اور وہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں۔ اس موقع پر حضرت چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت شہادت نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ جلال کے انداز میں اس کے خواب میں آئے اور اسے سختی کے ساتھ سرزنش کی کہ اگر تو نے میرے اس بیٹے کو شہید کیا تو نہ تیرا اقتدار رہے گا نہ تیرا یہ جاہ و جلال رہے گا۔ اس وجہ سے اس نے پھر آپ کو فوراً جو ہے رہا کر دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے وقت کے اتنی عظیم شخصیت اور اتنے بڑے مجتہد اور اتنے بڑے مستجاب الدعا آپ کی ذات اقدس تھی کہ لوگ اپنے دکھ درد کے لیے مہدی بن منصور تھا، وہ خلیفہ مہدی بن منصور تھا، مہدی بن منصور، جو آپ کو شہید کرنا۔ جی تو آپ سے لوگ اپنی دعاؤں کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے زندگی میں بھی رجوع کرتے تھے، اور بعد از وصال بھی آپ کا در اقدس اسی طرح باب الحوائج ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات پاک میں تھا۔ آج بھی لوگوں آج بھی اسی طرح صاحب تفسیر الحسنات سید محمد احمد قادری علیہ رحمت فرماتے ہیں، ان کے بزرگوں میں سے ہیں سید محمد کاولی صاحب۔ جی حضرت امام شافعی، جن کا مکمل نام صحیح نام حضرت محمد بن ادریس ہے، امام شافعی علیہ رحمت کا ایک قول انہوں نے نقل کیا کہ میری کوئی ایسی مشکل جو کسی اور جگہ سے حل نہ ہوتی ہو، میں پھر اپنی اس مشکل کو لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کی بارگاہ اقدس کا توسل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہوں۔ میری وہ دعا وہاں جا کر قبول ہوتی ہے جو کسی اور مقام پر نہیں ہوتی۔ دو جگہوں پہ جاتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ بھی جاتے تھے جب کوئی مشکل ہو۔ یہ جو باب الحوائج کی بات فرما رہے ہیں، اور یہ چونکہ ایک مسلسل طور پہ مستقل طور پہ مشہور ہو گئی بات، خطیب بغدادی اور علماء کی اکثریت جایا کرتی تھی، اس میں بغیر کسی مسلک کے تفریق کے یہ بات ہے، کیونکہ دینی برکت ہے۔ آج بھی تمام مسالک کے لوگ جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو یزید کے فالوور ہوں وہ نہیں جاتے، باقی سب جاتے ہیں، سبھی جاتے ہیں۔ اور جہاں وسیع القلبی موجود ہو وہ لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لنگر کا ایک سسٹم تھا، تو آپ تشریف لے گئے اپنے باغ میں اور وہاں جا کے تشریف رکھے، اس کے بعد بہت سارے کھانے، انواع و اقسام کے کھانے عوام الناس کے لیے، کہ لوگوں کو اچھا کھلاؤ۔ اور اپنے آپ تو خود آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ایک دفعہ ایک ناقد دیکھنے گیا تھا کہ اتنا بڑا یہ امام اور لوگوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اس کی اپنی زندگی کتنی پرتعیش ہوگی۔ اور یہ آج کے خانقاہ نشینوں کے لیے مستقل سبق ہے کہ لوگوں کو کھلا دیا، دال پکائی کے لنگر کی دال، گھر جا کے دیکھا تو مختلف اتنے زیادہ قیمتی کھانے کہ انسان دیکھ کے ہی تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دعویٰ رکھتے ہیں سیادت کے نام پہ عزت وصول کرنا، لیکن ان کے عمل کو قبول نہ کرنا اور ان کے عمل کو اشاعت نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ خیر، وہ لوگوں نے جا کے دیکھا، ناقد نے کہ کیا، کہ گھر میں ایک چٹائی ہے، ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اور ایک قرآن شریف ہے، ایک تسبیح بھی تھی۔ جی وہ تسبیح ظاہر ہے، وہ تو جیب میں مستقل ہی ساتھ رکھتے تھے۔ تو غازی صاحب یہ دیکھیے کہ یہ ان کا خلوت قدا ہے، اور تلوار کے جہاد میں یہ جو آج کے صوفیوں کا انداز ہے نا کہ ہم تو جہاد اکبر کر رہے ہیں، بندہ پرور جہاد اصغر تو پہلے گزر کے آ جائیں، اس کے بعد جہاد اکبر کی طرف آئیں۔ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری شہنشاہی سے، تیری فقیری سے شہنشاہی، سبحان اللہ، ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے۔ یہ ٹکر جائیں یا وہ ٹکر جائیں، پیجی کو سمجھا رہا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا، تو ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی، تیار رہنا ہم۔ تو یہ حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ تو ان کی خلوت تھی کہ تلوار اور قرآن شریف، یہ ان کا منشور ہے اور یہی ان کا دستور حیات ہے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں نا روزانہ، وہ ضروری ہے کہ ان کے خلوت قدے کا ضرور ذکر کریں۔ اور پھر عوام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، کہ خدا کے ساتھ تعلق تو یہ ہے کہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کے بوذری مزاج، بوذر کو بھی تو انہوں نے مزاج عطا کیا، بوذر کو مزاج اس گھرانے کی خیرات تھی، بوذر کو اس گھرانے کی خیرات تھی۔ مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کرام، اس خیرات پاک کے اس در کی جو خیرات ہے وہ جس کو ملی ہے، پھر اس کا علم کا بھی کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا، اس کے حلم کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا، اس کی سخاوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی شجاعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان سے بڑھ کے کون سخی گھرانہ ہے۔ تو یہ تو ہر وقت بانٹتے ہی رہتے ہیں۔
ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین اکرام. شفیق مجاہد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا دیے عرفان کے روشن کیے ہیں موسیٰ کاظم نے اور نبی کے عشق کی دولت زمانے میں لٹائی ہے. ناظرین اکرام، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامت اور پھر آپ کی استقامت، آپ کی دعوت اور پھر آپ کی عظیمت. ناظرین کرام، کرامات تو ان کے آگے کھلونے تھے. جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کے امام، بہت بڑی ہستی، فرماتے ہیں میں سفر میں جا رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا چہرہ چاند سا چمک رہا، روشن چہرہ، اور ہم قافلے کے ساتھ تھے. دیکھا کہ اس نوجوان کے پاس صرف ایک کمبل ہے اور ایک چٹائی ہے جس پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مصلی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارے قافلے پہ بوجھ بنے گا، اس کے پاس تو کچھ خورد و نوش کا سامان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا اس نوجوان نے اور کہا شفیق بلخی یہ جو ہوتے ہیں وسوسے، کیا جی، اسمن، ہاں، ان بعد الظن اسمن، یہ جو بدگمانی ہے یہ بھی گناہ ہے. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس نوجوان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں یہ اس وقت کوئی گمان، اس طرح کی بدگمانی آئی ہے. کہتے تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پانی لینے کے لیے گیا ایک کنویں کے اوپر. جب اس نے ڈول ڈالا تو ڈول نیچے گر گیا. تو اس نے کوئی بسم اللہ پڑھا اپنے اور نیچے دیکھا جب تو ڈول پانی اس میں بھرا ہوا خود بخود اوپر آ گیا اور پانی بھی اوپر آ گیا. کہتے میں بڑا حیران ہوا. اس کے بعد مجھے بھی پیاس تھی اور مجھے بھوک بھی لگ گئی تھی. تو کہتے اس نوجوان نے کچھ کھایا اور پھر اس نے وہ ڈول میری طرف بڑھا دیا اور ایک ریت کی جو مٹھی ریت اٹھائی اور اس ڈول پانی میں ڈال دی. تو مجھے کہا یہ شفیق بلخی کھاؤ. تو خیال ہوا کہ یہ ریت پانی میں ڈال دی ہے، لیکن میں نے کہا یہ کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ برگزیدہ انسان ہے. میں نے وہ پکڑ کے جب کھانا شروع کیا تو وہ ریت جو تھے وہ اتنے لذیذ ستو بن چکا تھا، اتنا لذیذ اور شیریں. فرماتے پورے حج کے سفر میں مکہ مکرمہ پہنچنے تک نہ مجھے پیاس لگی نہ مجھے بھوک لگی. سبحان اللہ، یہ جی کرامات. سبحان اللہ. آپ جی کے ایک کالر لے لیں پہلے، شاید آپ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب وقاص بات کر رہا ہوں. کون؟ وقاص غازی صاحب بات کر رہا ہوں. جی وقاص صاحب، جی فرمائیے. غازی صاحب آج آپ کا جو پروگرام ہے وہ کیونکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ ہے، تو ان کو یہ باب الحوائج کہتے ہیں اور بیماریوں کی شفا بھی یہاں سے اس گرانے سے ہمیں ملتی ہے. تو غازی صاحب میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آپ کو بہت فالو کرتے تھے، آپ کا بہت عرصے سے پروگرام دیکھ رہے تھے. بڑی مہربانی. تو وہ ابھی آئی سی یو میں ہیں، تو ان کے لیے میں نے دعا بھی کروانی ہے اس گرانے کی وساطت سے. اگر آپ اللہ کریم امام موسیٰ کاظم کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جی پیر صاحب، آپ کے ایک عقیدت مند اور فیض یافتہ علی بن یقطین یہ ایک بہت ہی آپ سے تربیت لیتے تھے. تو وہ بادشاہ ان کو اپنا تقرب میں لانا چاہتا تھا اور ان کو کوئی عہدہ دینا چاہتا تھا. انہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ایک اچھی بات ہے، اس طریقہ سے ایک تو تم وہاں کے حالات و معاملات پر نظر رکھو گے اور جہاں ضرورت ہوگی جتنے حالات اجازت دیں گے تم ان کی اصلاح کے لیے بھی جو ہے وہ کرو گے. تو آپ نے اس بادشاہ نے انہیں کچھ تحائف دیے، ہارون الرشید نے، اور کچھ تحائف جو دیے اس میں سے ایک جبہ، ایک بہت قیمتی فاخرہ لباس تھا، وہ بھی انہیں دیا جیسا آپ نے آج پہنا ہوا. جی آپ کی محبت ہے، آپ کی نظر ہے. تو اس کا ایک غلام تھا علی بن یقطین کا، وہ کسی وجہ سے ناراض ہوئے تو اس نے اس غلام کو فارغ کر دیا. تو اس نے جا کر بادشاہ سے شکایت کر دی کہ آپ نے جو خلعت فاخرہ اسے دی تھی وہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی نظر کر دی ہے اور یہ ان کو بہت نذرانے دیتا ہے، بہت قریب ہو گیا ہے. اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میں نے اس کو گفٹ کی تھی، اس نے آگے دے دی بجائے خود پہننے کے. حضرت امام موسیٰ کاظم کو اس نے وہ تحائف پیش تو کیے تھے، لیکن آپ کی امامت والی نظر اور بصیرت دیکھیے کہ آپ نے کچھ تحائف قبول کر کے وہ لباس اس کو واپس کر دیا تھا اور فرمایا تھا اس کو سنبھال کر رکھو، کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جب وہ شکایت پہنچی ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ وہ کہاں ہے لباس جو میں نے دیا تھا. اس نے عرض کہا کہ وہ لباس میرے پاس محفوظ ہے. کہا منگواؤ. اس نے اپنے گھر پیغام بھیجا تو وہ ایک خاص صندوق جس میں وہ قیمتی لباس رکھا ہوا تھا وہ لے کر جب آئے اس کے سامنے اسے کھولا تو اس نے کہا
تم غلام کو کہا کہ تم نے جھوٹ بولا اور میرے اتنے بڑے معزز فرد پر، دربار والے پر بہتان لگایا، سزا اس کے لیے مقرر کی گئی کہ اسے 1000 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں، اس نے بہتان لگایا اور جھوٹ بولا۔ چند 100 کوڑے کھانے کے بعد وہ اس کا برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیں تحائف وغیرہ، شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ پیران نظام کے لیے یا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے آپ کی ذات اقدس، ساری امت کے لیے ہی ویسے تو، لیکن خاص طور پر جو لوگ روحانیت کے راہ پر چلنے کے دعوے دار ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب انہیں کوئی کچھ پیش کرتا ہے تو اس کی استعداد کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے۔ درم جو ایک آدمی نے گفٹ بھیجے تھے، ہاں وہ بھیجے 100 درم دے دے، وہ ذرا بتائیں۔ 100 درم تھے، وہ الٹتے پلٹتے کہیں کہ ادھر ادھر ہو گیا، تو اس غریب نے کہا چلو میں اسے 100 پورے کر دوں، تو لیکن امام نے بھانپ لیا تھا۔ اور یہ جسے بصیرت کہتے ہیں نا، اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی جو فراست ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہوا کرتی، اس نے تول کے بھیجے تھا تو اسی طرح ٹھیک، اور وہ پورے ہیں۔ تو یہ کسی کا پردہ رکھنا، یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ خانقاہی نظام اصل میں پوری طرح سے سلطنت کا نظام ہے، اور وہاں بہت اونچ نیچ اسی طرح ہوا کرتی ہے جیسے ظاہر کے بادشاہوں کے ہاں ہوا کرتی ہے۔ تو ان کے ہاں تربیت کا نظام اتنا گہرا ہوتا ہے، سلطنت کے اچھا نظام شاہ میں جی، یہ جو آپ نے کہا نا یہ تربیت، یہ سلطنت ہوتی ہے، جی وہ یہاں یہ بتا دینا ہمارے ناظرین کے بڑا ضروری ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ہی کی اولاد سے ہیں، امام موسیٰ کاظمی ہیں، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری آپ کی اولاد سے ہیں، یہ کاظمی ہیں سارے جی، اور یہ بہت بزرگوں کی برکت ہے۔ احمد سعید کاظمی بھی کاظمی ہیں، حامد سعید کاظمی، احمد سعید کاظمی، احمد سعید کاظمی صاحب تاکہ میرے خیال میں معاملہ رکھیں فی الحال تو جی اچھی بات ہے، صالحین کا ذکر کرنا چاہیے، بڑے لوگوں کا، یہ تو ہمارے دور کے ہے نا، چاہیے کہ بڑے برکت کی بات ہے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، میں نے اس لیے کہا۔ جی بالکل۔ تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تربیت کا جو نظام ہے خانقاہ میں وہ بہت گہرا تھا، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے اخلاقیات۔ ہم روزانہ تصوف سیمینار، تصوف کی بات، لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اخلاقیات کے ادارے دراصل یہ خانقاہ ہیں۔ اور شاہ صاحب سب تو نہیں، لیکن بعض تصوف سیمینار جو ہوتے ہیں وہ NGOs جو ہیں باہر کی، CIA کی، ان سے مال پانی لے کے ہوتے ہیں۔ وہ تصوف وہ والا ہے جو CIA کو قابل قبول، وہ والا تصوف، وہ جو آپ اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ہے ناداں، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی، وہ مجدد لفسانی والا تصوف نہیں وہ چاہتے۔ جی غائب صاحب، یہ خلط مبحث ہے، اور لوگوں نے اس پاکیزہ نام کے آڑ میں اپنی ذات کی پروموشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں ہر دور میں صوفی، وہ جو کانفرنس اور صوفی بنائی تھی، اس سے بڑی توہین تصوف کی کیا ہو سکتی ہے کہ شرابیں پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ناچ گانا جاری ہے۔ شاہ صاحب کی سلطنت والی بات پہ علامہ اقبال رحمت یاد آ گئے، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ نہیں، نگاہ تو آپ جس طرح دیکھتے ہیں ڈر لگ جاتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تربیت فرماتے، وہ کھانا لگایا گیا باغ میں، اور اتنے انواع اقسام کے کھانے تھے، آپ نے فرمایا یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اس کے بعد یہ جناب علی کرم، ایک دوسرا کھانا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ اپنے والد صاحب تک آئے، اور آخر میں پھر اپنا بتایا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ غریبوں کے لیے اہتمام کرتے۔ کھانا ختم ہوا، دعا مانگی تو کچھ ذرے تھے کہ جو پڑے رہے، تو ایک شخص اٹھا آگے کہ برکت کے لیے جمع کر لیں، تو فرمایا کہ جہاں مکان ہوتا وہاں تو چن لینے چاہیے، لیکن اگر کھلی جگہ ہو تو وہ جانوروں کے لیے، حشرات الارض کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مجھے کالر لینا ہے جی۔ السلام علیکم، کیا خوبصورت بات آپ نے کی جی۔ وعلیکم السلام جی، آفتاب عالم عرض کر رہا ہوں جی۔ جی آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی سوال بھائی، ایک تو سوال یہ کرنا تھا کہ حضرت کی کتنی اولاد تھی اور آگے سلسلہ کیسے جاری رہا۔ دوسرا یہ کہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں یا پاکستان کا مطلب میں کلمہ جب پڑھواتے ہیں تو اس وقت کروڑوں ناظرین اور سامعین بیک وقت اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین کو چاہیے کہ ہر دفعہ اس کو دہرائیں، پڑھیں، تاکہ سرکار کی بارگاہ میں وہ کروڑوں درود ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، بڑی اعلیٰ بات آپ نے کی ہے۔ بلکہ میں تو یہ آج کہنے والا ہوں، تمام خطبہ ہمارے جو ہیں وہ جب اپنی تقریر ختم کیا کریں خطبہ جمعہ کی، تو نعرہ لگایا کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔
جی آپ کی اولاد کے بارے میں جی 37 اولاد کے بارے میں قول ہے، صاحبزادیاں اور صاحبزادے، اور ان میں سب سے زیادہ شہرت جو ہے آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ علی رضا علیہ السلام نے پائی، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ جناب جو امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں، امام رضا جو مشہد میں ہیں، جی مشہد میں ہیں، وہ 8ویں امام بھی ہیں۔ اچھا ان کے ہاں بھی کہتے ہیں سخاوت اب بھی جی، اور دوسری ان کی ہمشیرہ جو قم میں ہیں، جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم ہی کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت فاطمہ نام ہے اور معصومہ قم کے لقب سے معروف ہیں وہ۔ یہ دونوں بہن بھائی جو ایران میں ہی آرام فرما، ان کو بھی غالباً زہر ہی دیا گیا تھا۔ جی بس جو یاد پڑتا ہے انہیں جدائی کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم کی جدائی، پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو گرفتار کر کے خراسان جب لایا گیا۔ شاہ صاحب یہ آپ کا تو خاندان ہے، یہ بتائیں یہ ان کو شہید کیوں کرتے تھے؟ نہ یہ تلوار لے کے نکلے، نہ انہوں نے لڑائی کی، نہ جنگ کی میدان میں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں نا، امام زید لڑے ہیں یا امام حسین، امام علی مقام، تو باقی تو کسی نے جنگ نہیں کی تلوار کے ساتھ، پھر یہ حکمران کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے؟ غازی صاحب بڑی واضح بات ہے، آپ اس دور کے حکمرانوں کا کردار دیکھ لیں کہ بیت المال کو انہوں نے اپنا ذاتی خزانہ سمجھا ہوا تھا، اور عوام الناس کی جو معاشرتی اور معاشی حالت تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ اس وقت بھی آپ کو فقیر اور گداگر نظر آتے تھے۔ دوسری جانب یہ تھا کہ ان لوگوں کا رویہ کہ لوگوں کی تربیت کرتے، لوگوں میں محبت عام کرتے اور اخلاق نبوی، دلوں کے مجھے لگتا ہے یہ حکمران تھے، دلوں کے حکمران تھے۔ انہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کیونکہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم جبر کر رہے ہیں، اور چونکہ یزیدیت کا ایک تسلسل تھا تو وہ ڈرتے تھے کہ آج بھی وہ تسلسل تو ہے، یزیدیت کا اندھیرا، حسینیت کی سحر، یہ قافلے شب و روز ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ اس ملک میں غیرت مند ماؤں کی اولاد رہتی ہے، غیرت مند باپوں کا خون لوگوں کی رگوں میں ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں ہزاروں کے اجتماع، لوگوں کا دید نہیں ہوتا ہے دیکھنا، وہ دیکھ کے کہتے ہیں ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بعض جو حلقے ہیں اقتدار کے، وہ اس بات سے بڑے گھبراتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حقیقی عالم وہی ہوتے ہیں کہ جن کی ذات میں علم اور عمل ایمان کی بنیاد پر اکٹھا ہوا کرتا ہے، یہ ہے علم۔ اب ہم جب علماء کو کہتے ہیں وہ بھی ہل گئے، یہ بھی ہل گئے، یہ بھی بک گئے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ دینی قیادت سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن یہ حقیقی چونکہ نیابت نبوت میں دینی اشاعت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور دین غالب کرنے کے لیے، دین کو مسلسل زندہ رکھنے کے لیے یہ اپنے آپ کو لمحہ لمحہ کاٹتے تھے، لمحہ لمحہ مرتے تھے، زندگی کی راہ میں زندگی کو لٹاتے تھے، اور معاشرے کو زندگی دینے کے لیے موت قبول کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ نہیں چاہتے کہ نبوت کا پیغام عام ہو، نبوت کا بنائے ہوئے معاشرہ اپنے ثمرات سمیت لوگوں تک پہنچے، وہ ان کو زہر دلوا دیا کرتے ہیں تاکہ مارکہ کربلا کی بدنامی روزانہ نہ ہو۔ آج بھی ویسے پیر صاحب یہ ہوتا ہے کہ کاٹ دیتے ہیں زبان خنجر منصب سے، یہاں ہم میں جب جرت اظہار نظر آتی ہے۔ اصل میں آج کا سوال پوچھ لوں پھر میں آتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 1261 عیسوی میں ملتان میں ہوا تھا۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا، خوش نصیب حضرات کے نام: محمد احمد مدثر گجرات، غلام مصطفیٰ رحیم یار خان، محمد خالد لاہور، اسامہ احمد فیصل آباد، محمد احمد آوان ملتان، حافظ محمد اویس وہاڑی، رسول بخش کراچی، مظہر اقبال اسلام آباد، اکمل شہزاد اٹک، راجہ مبین احمد راول پنڈی، غلام عباس سنجم مظفر گڑھ، عصمت اللہ شاہ بہاولپور۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ گھروں پہ ڈیلیور کرا دیے جائیں گے۔ پیر قمر شکور احمد صاحب، شیخ حرم نے بیچ دیں اپنی ریاضتیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بن گئے؟ یہ اصل میں شاہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بادشاہت اور اقتدار کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر پیغمبرانہ سیاست کا تھا، اور یہ اس سیاست کے قائل تھے جو قرآن کے تابع ہے۔ وہ اقتدار جو ہے عوام الناس کو دلوانا چاہتے تھے جو اللہ رب العزت
جو نظام خلافت، نظام الہیات اور جو پیغمبرانہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ طرز معاشرت اس طرح کا ہو جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر شخص کے لیے مشکلات جو ہیں وہ زندگی میں کم سے کم ہوں. کیونکہ دیکھیں نا دعا کا طریقہ جو اللہ رب العزت ہمیں تعلیم فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ اس دنیا کی عمدگی کو بھی قدرت پسند کرتی ہے اپنے بندوں کے لیے، تبھی دعا مانگنے کا حکم دے رہی ہے نا. تو جب قدرت پسند کرتی ہے تو اس کے بندوں پر کچھ ایسے بندے اگر مسلط ہو جائیں جو ان پر بجائے ان کی زندگی کو عمدہ اور حسن کرنے کے لیے مشکلات کا باعث کریں، تو پروردگار عالم اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا. وہ آیت ہے قرآن حکیم کی کہ جو لوگ عوام کے لیے خیر کے کام کرتے ہیں ہم ان کو زمین میں استحکام بخشتے ہیں. میرے ذہن سے آیت مبارکہ نکل یہ یعنی مجموعی کانسیپٹ یہی ہے اقتدار کا، یعنی اسلام جو دیتا ہے، قرآن حکیم جو عطا کرتا ہے، مجموعی کانسیپٹ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں، ان کے درمیان مساوات اور ان کے درمیان انصاف کا فروغ. یہ تو حدیث پاک ہے. تو یہ جو مجموعی تاثر ہے اسلام کا اس حوالے سے کچھ فی الارض کے الفاظ ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم انہیں خلافت یقیناً عطا کریں گے. لیکن مسئلہ غازی صاحب یہیں سے بگڑتا ہے کہ جو نور نبوت کے تحت اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اقتدار کو لے کے آگے چلتے ہیں فلاح انسانیت کے لیے، خلافت علی منہاج نبوت، علی منہاج نبوت. اور یہی مسئلہ رہا. کربلا کا واقعہ بھی اسی خلافت الہی کے استحکام کے لیے تھا. اور چونکہ جب سے خلافت ملوکیت میں بدلی، یہ سارا فساد ہی نبوت کے تحت جو سلطنت اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں پہ قائم کرتے ہیں اور معاشرے میں اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں، وہ دوسری جانب سے وہ دنیاوی بادشاہ کہ جو اپنی ذات کا تحفظ کرتے ہیں. تو اقتدار دینی اور اقتدار دنیاوی میں یہ فرق ہے. اچھا جی پیر صاحب، ایک میں نے دیکھا کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، امام جو ہیں، یہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. امام زین العابدین کے پاس وہ جو ہے وہ ہرنی آ کے شکایت کر رہی ہے، پرندے آتے. یہ اصل میں نائب ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس ذات اقدس کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ ان کے نائب اور ان کے وارث ہیں. ان کے پاس کائنات کی ہر مخلوق اپنا دکھ درد لے کر آتی ہے. باب مدینۃ العلم کے وارث، مدینۃ العلم سے کے وارث خون کے بھی وارث، خون بھی ان کی رگوں میں وہی ہے. بلا شبہ بلا شبہ. بھائی صاحب خون کی برکت اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ دیکھیں کہ جو ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت کے تحت ہوئی ہے. یہ تمام آئمہ جو تھے ان کو چاروں آسمانی کتابیں ہمیشہ حفظ ہوا کرتی تھی. یہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا امتیازی علمی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑا پادری آیا تھا، اس نے کہا فلاں بات فلاں بات. آپ نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تم انبیاء سابقین کے علوم سے بھی واقف ہو یا نہیں. تو آپ نے مسلسل انجیل کی تلاوت فرمائی. وہ حیران، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ قرآن چونکہ حجت ہے اور تمام کتابوں کی ناسخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوتوں پہ ختم کرنے والے اور دائمی نبوت کے علمبردار ہیں. اب نبوت چونکہ ختم ہو گئی، فیضان نبوت انہی آئمہ سے جاری رہے گا کہ جو تو پھر وہ جو بندے کہیں کہ نہیں جی فلانا ان کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی بناسپتی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ بھی نماز تو پڑھتا ہے، وہ بھی روزہ تو رکھتا ہے. اگر کوئی وزیر کہے، یہ پیر جی آپ سے سوال ہے کہ وہ کہے جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی فلاں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ یہ معصومانہ سوال میری بجائے شاہ صاحب کی طرف جاتا تو نہیں، آپ چپ کر جائیں. یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کون سا سوال کہاں کرنا ہے. اس کے بارے میں الحمدللہ وہی موقف ہے جو آپ کا موقف ہے جی. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. پیر جی بڑے سمجھدار آدمی کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارا یہ ہے جی ننگی تلوار کی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شکل کی کسی رنگ کی نبوت کو مانے وہ مطلقاً کافر ہے. اس کافر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر. یہ متفقہ نص قرآنی ہے نا جی. آیت جو ختم نبوت کی آیت ہے، دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، معاشرتی طور پہ جتنے بھی عقل و شعور اور ایمان کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ ہر لحاظ سے کافر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس سے کہ ثبوت دو اپنے نبی ہونے کے، وہ بھی کافر وہ بھی کافر. ثبوت ماننے کی ضرورت ہے، ختم، دروازہ بند. یہ ہستیاں جیسے آپ نے فرمایا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ ساری کتابیں جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم ان کو نائب کہتے ہیں آقا کا. ہم ان کو نائب کہتے ہیں. اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، سیدنا صدیق اکبر ہوتے، علی المرتضیٰ ہوتے، عثمان ذو النورین ہوتے. انہوں نے ہم ساری زندگی اپنے آپ کو غلام کہلوایا. غلام بند، دروازہ بند جی، اس میں تالا لگ گیا ہوا ہے، اس کو کوئی باب نبوت کو کوئی اب کھول نہیں سکتا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم. اب یہ سلطنت مصطفیٰ ہے قیامت تک حضور، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. ایسا سوچنا بھی قبلہ، ایسا سوچنا بھی جو ہے وہ ایمان کو بہت شکریہ آپ کا. جناب کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، محفل بہت گرم ہو گئی تھی اور جذبات کی تپش اور عشق جو تھا وہ چھلانگیں لگانے لگ گیا، لیکن اب پروگرام کا چونکہ وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور آج میں نے حافظ بابر صاحب کو اسپیشل بلایا ہوا ہے، ان سے ہم نے منقبت بھی سننی ہے بارگاہ امام پاک میں. کتاب الشفاء سے نسخہ سورۃ الملک کی فضیلت. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو بروز قیامت سورۃ الملک اس شخص کے لیے نجات کا باعث ہوگی. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی شخص پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، محدود وفاداری نصیب فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں، پاکستان کو لوٹنے والے لٹیروں ڈاکوؤں کی تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے. اور وہ نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کے، میرے مہمان بھی تینوں لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین سب مل کے نعرہ لگائیں. اور میری خطبہ حضرات سے گزارش ہے جو جمعہ پڑھاتے ہیں کہ جب آپ جمعے کا خطبہ ختم کیا کریں، اپنی تقریر ختم کریں، تو سب یہ نعرہ اپنے تمام سامعین سے لگائیں، چونکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں نا، ان کے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں تلوار اور تیر کی طرح یہ نعرہ لگتا ہے، اور یہ ہم نے لگاتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنی قوت مجتمع کر لیجئے میرے ساتھ زوردار نعرہ لگانے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی حافظ محمد بابر صاحب، جی منقبت. نبی کی آل کی عظمت دکھا دی موسیٰ کاظم نے، نبی کی آل کی عظمت دکھا دی موسیٰ کاظم نے، فصیل ظلم ہے ہر ایک گرا دی موسیٰ کاظم نے. امام موسیٰ کاظم نور احمد عکس حیدر ہیں. امام موسیٰ کاظم نور احمد عکس حیدر ہیں. جہاں کو معرفت کی زیادی موسیٰ کاظم نے، سخاوت میں شجاعت میں کوئی انسا کہاں ہوگا، سخاوت میں شجاعت میں کوئی انسان کہاں ہوگا.
موسیٰ کاظم نے عرفان زمانے کو پلا دی موسیٰ کاظم نے شریعت اور طریقت میں وہ رہبر تھے زمانے کے جو تھی حق بات دنیا کو سنا دی موسیٰ کاظم نے جو تھی حق بات دنیا کو سنا دی موسیٰ کاظم نے نبی کی آل کی عظمت دکھا دی موسیٰ کاظم نے